عزیز دوستو، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کریں گے اور جس طرح کا بھی ہم یہاں وقت گزاریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے حساب لیں گے، ہم ضرور ان سب سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب میں نے ان سب سے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اما کانوا یعملون، وہ جو عمل انہوں نے کیے، وہ جو عمل یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال پوچھنا ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضور سے کیا حساب ہونا ہے؟ نبی پاک کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن حضور جو دعا مانگتے کہ اللہ آسان حساب لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ تو حضور ارشاد فرماتے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس پوچھے اور پھر صرف نظر کر دے، پھر معاف کر دے، ورنہ جس سے اس نے سوال جواب کیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، ورنہ صبح قیامت سوال دیکھیے نا، اگر قیامت قائم ہی نہ ہو، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہ ہو، باز پرس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارے غریب، مساکین، مظلوم جنہوں نے زندگی میں ظلم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جابروں، ظالموں، وڈیروں، چودھریوں کی تکلیفیں جنہوں نے اپنے وجود پر سہیں، اس امید پر کہ قیامت میں اللہ کے حضور حساب کیا جائے گا، تو اگر یہ حساب ہی نہ ہو، قیامت قائم ہی نہ ہو، تو وہ مظلوم کدھر جائیں گے؟ قیامت میں حساب ہونا ہے، اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اور جو اصل زندگی ہے نا، وہ زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود دو ٹوک لفظوں میں اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، مال کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، شہرت کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے،
مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو، تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھیں؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی، خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے،
سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے, اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے, ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے, اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, محبوب تیرے رب کی قسم. اپنے لفظوں میں بات کروں, اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے, پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے. اما کانوا یعملون, جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا, سوال کروں گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے, اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے, اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی. تم سربراہ تھے ایک ادارے کے, تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں, بچے پڑھتے تھے, مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے, لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, پھول پھینکتے تھے, تم نے بڑی عزتیں سمیٹی, تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ, تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا, اپنے حجرے میں تھا, کسی کے چیخنے کی آواز آئی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا. فرماتے میں نے کہا کوئی گناہ گار آہوزاری کر رہا ہے, میں جا کے تسلی دیتا ہوں. اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا, وجود کانپ گیا, اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا. لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے. وہ شیر خدا کا پوتا, فاطمہ کا جگر پارا, تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے. مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا. امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا, مہربانی کرنا, پردے رکھنا. زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی, آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے. آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی, ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی, تو جنت کے راستے کھلیں گے. امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ, اپنی زندگی سنوارو نہ, اپنے شب و روز پر توجہ کرو, بدل نہ جائے یار. اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے, کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے, قیامت میں حساب دینا. وہ کہتا ہے تمہیں سامنے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا. انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہیں نا. یہاں ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے, میں نے معذرت کر لی, میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں. میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, ہم پر لوگ جان دیتے ہیں. اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہیں تو پھر سنو نا, جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا, دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا, تیسرا مالداروں کا ہوگا,
اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا. ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے. وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے. مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح. اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے. آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا. ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا. اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی. یہ سوال ہوگا. اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ. دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی، جہاں دھونکنی تھی یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے. چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا. اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے. لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے. 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا. کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے، کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں. بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں. تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا،
آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے دو چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ دو حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا، اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل ڈائی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جال رہا ہے نا۔ درویش کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیاں جانے ہوں۔ اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے، چھوڑ دیے جائیں سارے کینے۔ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا، تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئیں تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں۔ اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تو چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی، جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے، وہ خزانہ نکل آیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا۔ یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو، یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے۔
اربوں کروڑوں روپیہ، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے۔ وہ بھی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے، میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے۔ دونوں میں بحث ہونے لگ گئی، وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ، زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس، چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا۔ وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے، کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو۔ اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا، مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے ہیں وہ ملک شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا، کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار، شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی، اس تقوی کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور
یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا؟ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی، آپ سب سے زیادہ گناہگار، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکیں۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، پر اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے، ان میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے حضور حاضری کا ذکر۔ ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں، ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے، کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں، پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا، تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟
नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी? जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया? और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्ज़ाम तो लगा देते हो कि फलां गरीब आदमी बार बार मांगता है, फलां बार बार सताता है, फलां कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों हैं, तंग दस्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब, पूछेगा कौन? लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन? लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौइयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा अल्लाह से डरे। आज मेरी आपसे नसीहत है, आपको नसीहत है और मेरी अपील है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आए हैं और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर आपको जगह नहीं दे सका, फिर आज डर रहा हूं कि यार इस प्यार से लोग आए और फिर हमने आपको फूड पे बिठा डाला। आपसे अपील करता हूं, किसी के बारे में बदगुमानी करना, बुरा सोचना, इल्ज़ाम लगाना, गीबत करना, बगैर दलील के किसी के बारे में बात करना। आज रमज़ान का पहला जुमा है, आज हमने छोड़ के फेंक के जाना है। हम सीने कुशादा करेंगे, अल्लाह के बंदों के बारे में दिल साफ रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला अच्छे गुमान करेंगे, अच्छी सोचें पैदा करेंगे, सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर हाज़री का तसव्वुर पैदा करेंगे, अपने दिलों में नफ़रतों को निकाल के मोहब्बतों को जगह देंगे, प्यार बांटेंगे, खुलूस होगा, मोहब्बत होगी।